السلام علیکم معزز سامعین گرامی اور میرے باشعور پاکستانیوں، میں ہوں آپ کا میزبان میاں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک کم سن بچی کے ساتھ اے ایس ایف اہلکار جو ہے وہ ناروا سلوک کر رہا ہے اور بچی کو بالوں سے پکڑ کر نیچے زمین پر گرا رہا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ کہاں پر رونما ہوا، کیسے رونما ہوا اور اس واقعے کے بعد جو ہے اے ایس ایف ترجمان نے کیا آفیشلی اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس سے جڑی ہوئی تمام تر تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا۔ ناظرین، یہ واقعہ کراچی کے انٹرنیشنل ارائیول ایئرپورٹ پر جو کہ رونما ہوا، اور جب یہ واقعہ پیش آیا اور جب یہ ویڈیو بنی، یہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا ہے کہ ایک بچی جو ہے کمسن بچی اپنے بیرون ممالک سے آنے والے والد کا استقبال کرنے کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر پہنچتی ہے۔ جب وہ اپنے والد کو دیکھتی ہے تو وہ خوشی سے نڈال ہو جاتی ہے، جو کہ اس کے ساتھ آنے والی جو فیملی تھی وہ پیچھے ہی کھڑی تھی، لیکن بچی جب اپنے والد کو دیکھتی ہے تو وہ اپنے جذبات، اپنے احساسات کو قابو میں نہیں رکھ پاتی اور وہ وہاں پر بھاگ کر اپنے والد کے گلے لگنا چاہتی ہے۔ لیکن اس بچی کو نہیں پتا تھا کہ میں جہاں سے بھاگ کر جا رہی ہوں وہاں پر سائیڈ پہ ایک انسان کی شکل میں ایک بھیڑیا کھڑا ہوا ہے، اور پاکستان میں ابھی بھی اس وقت کچھ فرعون موجود ہیں۔ وہ بچی جب بھاگ کر اپنے والد کے گلے لگنا چاہتی ہے تو اس وقت اے ایس ایف اہلکار جو ہے وہ بچی کے بالوں سے پکڑتا ہے اور اس کو زمین کے اوپر پھینک دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد جب بچی زمین کے اوپر گرتی ہے تو بچی رونا شروع ہو جاتی ہے، اور بچی کا والد جو ہے وہ بہت ہی غم و غصے کے ساتھ اس اے ایس ایف اہلکار کو دیکھتا ہے، لیکن وہ باپ جو ہے وہ بے بس تھا، وہ لاچار تھا، وہ کبھی بھی اس فرعون کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، آج تو یہ ویڈیو کیپچر ہوگی اور آپ نے تمام تر جو کہ تفصیلات دیکھ لی اور تمام تر ان کی حرکات دیکھ لی کہ یہ کس طرح تمام شہریوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی گزشتہ دنوں جو کہ باولپور میں واقعہ پیش آیا، اس وقت سے عوام جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے بارے میں اپنے تمام تر خیالات کا اظہار کر رہی ہے۔ اسی پر ابھی جو واقعہ رونما ہوا، اس کے خلاف بھی عوام کا شدید غم و غصہ ہے۔ عوام کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم ہمارے سیکورٹی فورسز اداروں کو یہ چاہیے کہ وہ تمام شہریوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ ناروا سلوک بند کرے اور ان کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ ناظرین، میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں بطور پاکستانی اور کہنا چاہتا ہوں اپنے اداروں سے کہ جب بھی آپ کسی بھی قسم کی ٹریننگ کے لیے اپنے اہلکاروں کو بھیجتے ہیں تو اس وقت آپ ان کو مشقوں کے لیے اور آپ ان کو گنے پکڑانے کے لیے اور دشمن سے لڑنے کے لیے جو کہ ساز و سامان تو دے دیتے ہیں، لیکن میری آپ سے خدارہ یہ گزارش ہے کہ جب آپ ان کی 6 ماہ تک، سال تک ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں دشمن سے لڑنے کے لیے، تو خدارہ اس وقت اپنے ان اہلکاروں کی اس طرح کی بھی ٹریننگ کروا دی کرے کہ آپ نے جہاں پر ڈیوٹی کرنی ہے، آپ نے جہاں پر رہنا ہے، آپ نے اپنے شہریوں کے ساتھ کس طرح حسن و سلوک کے ساتھ جو کہ کام کرنا ہے، اور ان کو 2 ماہ کی یہ بھی ٹریننگ دینی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسو حسنہ کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جو کہ انسانوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، اور ان کو تمام ٹریننگ میں سے کوئی 2 مہینے جو ہے اس طرح کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے کہ جن کے اوپر آپ کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے، وہ بھی آپ کی طرح جو کہ اس زمین پر رہنے والی مخلوق ہے، نہ کہ آپ لوگ ان کے اوپر فرعون بن کر حکمران بن جائیں اور اپنی تمام جو آپ کے اختیارات ہیں اس غریب عوام کے اوپر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں جو باول نگر میں واقعہ پیش ہے وہ انتہائی جو کہ ایک افسوسناک واقعہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ہمارے ادارے جو ہیں وہ سارے ادارے ہی ہمارے لیے ایک عزت و احترام کے حامل ہیں، لیکن اس کے بعد جو کہ بہت سی عوام جو ہے وہ پولیس کے کردار کو دیکھ کر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی جو کہ اس طرح کی ایک آدھی پٹائی اور ہونی چاہیے تاکہ یہ عوام کے ساتھ اپنا جو ناروا سلوک ہے وہ ٹھیک کر لے۔ تو ناظرین، اس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے کمنٹس کرنے شروع کر دی ہیں کہ پاک فوج سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ایک دفعہ جو کہ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کو بھی چیک کر دیا جائے۔ تو ایک شہری نے کمنٹس میں لکھا ہے کہ ہمیشہ سے پڑھتے آئے ہیں کہ مصر کا حکمران تو فرعون تھا، لیکن پاکستان میں ہر با اختیار وہ شخص جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اختیار دیا ہوا ہے، جس کے پاس جو کہ کوئی صاحب استطاعت ہے، وہ ایک فرعون کی شکل میں نظر آتا ہے، وہ اپنی فرعونیت دکھاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ جیسے اس شخص نے فرعونیت کی انتہا کرتے ہوئے کم سن بچی کو بالوں سے پکڑ کر جب زمین کے اوپر گرایا تو اس وقت اس باپ کے دل میں کیا گزری ہوگی، اس وقت اس باپ اس جو کہ اے ایس ایف اہلکار کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ کیا اس وقت ان سیکیورٹی فورسز اداروں کے خلاف اس باپ کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوگی؟ کیا اس وقت اس باپ نے ان کو اپنے دل میں کیوں برا بھلا نہیں کہا ہوگا؟ آج میں گزارش
گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام اداروں کے افسران سے، منظم اعلیٰ اور جو مہذب جو کہ افسران ہیں ان سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ ان کی کوئی ایسی ٹریننگ کریں کہ جس میں ان کو پتہ ہو کہ ہم نے انسانیت کی تذلیل نہیں کرنی. ہم جن کے اوپر ڈیوٹی کرتے ہیں وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، اور وہ ہم بھی انہی کے ٹیکسز کے پیسوں سے آج اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے. ناظرین، اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس ایئرپورٹ پر تو چلو جو کہ خدا نخواستہ ویڈیو بن ہی گئی اور اس جو کہ مومنٹس کو جو کہ کیپچر کر لیا گیا، لیکن بہت سی ایسی مومنٹس ہیں، بہت سی ایسی جو کہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر یہ اپنی فرعونیت دکھاتے ہوئے جو کہ آفیسر ہیں، یا اس میں آپ سیکیورٹی فورسز کے پولیس کے اہلکاروں کی بات کر لیں، کسی بھی فورس کے اہلکاروں کی بات کر لیں، تو یہ اپنا تمام جو اختیار ہے وہ پوری طرح عوام کے اوپر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین، قرآن پاک کی سورۃ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 42 میں فرماتا ہے کہ اور یہ ہرگز نہ سمجھے کہ جو کچھ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے، بلکہ وہ ان لوگوں کو اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں کہ جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 42 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان ظالم لوگوں سے یہ کہہ دو کہ یہ مت سمجھے کہ اللہ پاک ان چیزوں سے غافل ہے، اللہ پاک نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ پاک اس دن تک ان لوگوں کو مہلت دے رہا ہے جو اب اس وقت اپنے آپ کو دنیا میں فرعون سمجھتے ہیں، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر ظلم و بربریت کی انتہا کر رہے ہیں. ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ان تمام چیزوں کا حساب لے گا. ناظرین گرام، میری تمام لوگوں سے، تمام جو کہ آفیسر سے، تمام سیکیورٹی فورسز کے افسران سے، تمام اہلکاروں سے یہی گزارش ہے کہ خدارہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کریں اور اپنے اوپر دیکھیں کہ تمہارے اوپر ایک خدا بیٹھا ہے، اس نے روز قیامت یہ تمام تر فیصلے جو تم کر رہے ہو اس کا تمہیں اجر اور تمہیں ثواب ملنا ہے. آج تم اگر کسی کے ساتھ جو کہ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آؤ گے تو لوگ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح حسن سلوک سے پیش آئیں گے. اور میری یہی گزارش ہے کہ خدارہ یہ ظلم و بربریت کو بدلو. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.